کو لاؤ گے جمال مصطفیٰ کے سامنے. اور دیکھیں انکار کر رہے ہو تو کہ نبی کو ہم اپنے جیسا بتا رہے ہیں. جب مر کر قبر میں پہنچو گے وہاں نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا تو پھر نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے. دوسری بات قبر کی چھوڑو, اب حشر میں چلو. حشر میں جب نبی میزان عمل پر کھڑے تشریف فرما ہوں گے, میزان عمل قائم ہوگا, نامہ اعمال تولے جاتے ہوں گے, تو وہاں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے. حوض کوثر پر جب آب کوثر پلایا جاتا ہوگا تمہارا تو نمبر ہی نہیں آئے گا, یہ تو نبی کو مانتے نہیں تو تمہیں پینے کو کہاں سے ملے گا. مگر نامہ عمل تولے جائیں گے وہاں نبی کو کیسے منہ دکھاؤ گے. اور جب اللہ کے نبی پل صراط کی اس جانب کھڑے ہوں گے یعنی جنت کی جانب, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے رب حب لی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, میرے امت کو میرے حوالے کر دے. سوچے ذرا آپ پل سے جاتے ہوں گے, سامنے نبی جلوہ فرما ہوں گے تو کیسے جائیں گے آپ تو جانیں گے نہیں, کیونکہ آپ جیسے ہی قدم کو رکھیں گے آدھا چیز ادھر اور ادھر جہنم کی وادیوں میں جا کر سما جاؤ گے, آگ میں گھس جاؤ گے, جل کر خاک ہو جاؤ گے, کیونکہ تم نبی کو منع کر رہے تھے. شاعر کہتے ہیں مولانا فرمائے کہ مصطفیٰ کے نور ہونے سے جسے انکار ہے, مصطفیٰ کے نور ہونے سے جسے انکار ہے, مصطفیٰ کے نور ہونے سے جسے انکار ہے. ارے کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے, منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے, ہاں کون سا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے سامنے. اور حضرات محترم ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو آپ اونٹ کو کوڑا مار رہے تھے, اونٹ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی طریقے سے اس کی پیٹھ پر لگ گیا ہوگا. تو ایک وقت وہ آیا جب اللہ کے نبی نے اس دار فانی سے جانے سے پہلے اعلان کر دیا کہ جس کا جو کچھ روپے آتا ہو مجھ سے لے لے, میں دینے کو تیار ہوں. اور نبی بھی کس کا آتا ہوگا, اور نبی نے پھر بھی یہ حقوق العباد بتانے کے لیے, ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے, درس دینے کے لیے اعلان کیا کہ جس کا آتا ہو وہ مجھ سے لے لے. ابھی ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کہ آپ اونٹ سے سواری کر رہے تھے, میں بیٹھا تھا تو میری پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے. ٹھیک ہے لے لیجیے, کہا میں نہیں ننگی پیٹھ پہ ماروں گا. تو آپ نے ہلکا سا کرتا اٹھایا, اس نے جا کر فوراً مہر نبوت کو چوم لیا. سبحان اللہ, یہ بہانہ دیکھیے, آج تک کسی نے نہیں چوما. تمام صحابہ بھی تھے, ہر کوئی نبی کی بارگاہ میں رہتا مگر مہر نبوت کو نہیں چوم سکا, کہ اس کی نصیب کی بات تھی, اس نے چوم لیا. تو شاعر کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے, مہر نبوت دونوں کاندھوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کی تھی, نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. اور سوچے مہر اسی چیز پر لگی ہوتی ہے جب سامان مکمل ہو جاتا ہے. ہم کوئی پارسل تیار کرتے ہیں تو اس وقت تک اس پہ رکھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہوتا. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پیکنگ کر دیتے ہیں, اوپر اپنا نام پتہ اور مہر لگا کر فکس کر دیتے, سیو کر دیتے ہیں کہ اب یہ پارسل مکمل ہو چکا ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں, اس کے اندر اب سامان کوئی بھی نہیں آئے گا. انبیاء آتے گئے, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے گئے, مگر کسی کی پشت پر, کسی کی پیٹھ پر مہر نبوت نہیں تھی. اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے, اللہ کے حبیب تشریف لائے, پیٹھ پر مہر نبوت کو لگا دیا. اس بات کی نشانی ہے کہ اے محبوب اب تم ہو, صرف تم ہی تم ہو, تمہارے بعد کوئی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند کر کے مہر نبوت میرے نبی کی پشت مبارک پر لگا دی. شاعر کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ بدلہ لینے کو کہا مہر نبوت چوم لی, بدلہ لینے کو کہا مہر نبوت چوم لی. ارے نیکیاں خاموش ہے ایسی خطا کے سامنے, نیکیاں خاموش ہے ایسی خطا کے سامنے, ہاں نیکیاں خاموش ہے ایسی خطا کے سامنے. کسی کو لاؤ گے جمال مصطفیٰ کے سامنے. اللہ
اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہیں دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک یہ اللہ کے حبیب کی برکت ہے, یہ انہی کی رحمت ہے جو آج ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں. آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں, ہمارے بدن پر کرتا پاجامہ, چہرے پر داڑھی ہے, یہ نبی کا صدقہ ہے. یہ نبی کی بدولت ہے آج ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں, نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ میلاد مبارک منا رہے ہیں. اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ تم نے جب نبی پیدا ہوئے تو مکے والوں نے جلوس نہیں نکالا, مکے والوں نے اپنے گھروں کو نہیں سجایا, مکے والوں نے جھنڈے نہیں لگائے, تو تم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا بے شک مکے والوں نے جھنڈے نہیں لگائے, مکے والوں نے جب نبی پیدا ہوئے اپنے گھروں کو نہیں سجایا, نبی پیدا ہوئے تو مکے والوں نے اپنے گھروں پہ جھنڈے نہیں لگائے جب نبی پیدا ہوئے. مگر اے کان کھول کر سن لے گستاخ نبی, نبی کے نبوت کا انکار کرنے والے, کان کھول کر سن لے, جب نبی پیدا ہوئے اگرچہ مکے والوں نے جھنڈے نہیں لگائے, اگرچہ مکے والوں نے جلوس نہیں نکالا, اگرچہ مکے والوں نے اپنے مکانوں کو نہیں سجایا, مگر اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو, تو جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گاڑا. اسی وجہ سے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھروں کے چھتوں پر جھنڈوں کو نصب کر دیتے ہیں. نبی کی پیدائش کی خوشی میں نبی کی پیدائش کی وہ تاریخ آتی ہے, پہلے ماہ نور کا پہلی تاریخ آتی ہے. اب اپنے مسلمان اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈوں کو لگا دیتے ہیں, جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کی پیدائش پر خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گاڑا. بات تو ٹھیک ہے, مگر تم جلوس نکالتے ہو, یہ کہاں نکالا؟ میں نے کہا اے اندھے عقل کے اندھے ذرا یہ بتا, جب نبی پیدا ہوئے تو پورے مکے میں مسلمان کتنے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں اور میرے نبی کے تشریف لانے تک تقریباً 600 برس کا ایسا زمانہ گزرا کہ جہاں انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی. اہل عرب کیا پورے یورپ کا یہ حال تھا کہ ایک کا کاندھا اگر دوسرے کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں میان سے باہر نکل آتی, اور کوئی اپنے قوم کے ایک میلہ لگایا جاتا تھا. ہر سال ایک میلہ لگتا اور ہر سال اس میلے میں ایک قوم کا اپنا خطیب, اپنا شاعر, اس قوم کا جو ہر قبیلے کا ایک شاعر, ہر قبیلے کا ایک خطیب اپنے قوم کے بارے میں شاعری کرتا, اپنے قوم کے بارے میں تقریر کرتا, اپنے قوم کی اپنے قبیلے کی تعریف و توحید بیان کرتا, اپنے قبیلے کی تعریف و نصیب بیان کرتا. یعنی ہر وقت ہر انسان جو مقرر ہوتا, جو شاعر ہوتا, وہ اپنے قبیلے کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا. اسی غرض سے کئی وہاں تک لڑائیاں چل جاتی, کیونکہ ہر آدمی اہل عرب کا یہ سمجھتا کہ میں زیادہ ہوں, میں زیادہ بڑا ہوں, میری شان و شوکت زیادہ ہے. اسی بنا پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی. اور کچھ تو حال یہ تھا, اہل عرب میں 10% حال یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے زندہ. تو کس بنا پر؟ ایک تو یہ کہ کہیں ہم جنگ لڑیں اور جنگ ہار جائے تو کوئی ہماری بیٹی کو پکڑ کے نہ لے جائے, دوسرا کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے, تیسرا رزق کی کمی کی وجہ سے, کھانے کی قلت کی وجہ سے لوگوں اس لیے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور یہ حال تھا کہ جھوٹے خداؤں کی پرستی کیا کرتے تھے, جھوٹے خداؤں کو پوجا کرتے تھے. کوئی آگ کو اپنا خدا مانتا, کوئی پانی کو, کوئی سورج کو, کوئی ہوا کو, کوئی زمین کو, کوئی آسمان کو, حتیٰ کہ جو مل جاتا اس کو خدا مانتا. یہاں تک کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے, پہلے کے لوگ سفر کے لیے نکلتے تھوڑا آٹا گوندھ لیتے, اور آٹا گوندھنے کو اس کا بت بنا لیتے, راستے بھر اس کی پوجا کرتے رہتے, اور جب بھوک لگتی تو اسی کو توڑ مروڑ کر کھا جاتے, اسی کو کھا جاتے, ستو لے جاتے, بناتے, پوجا کرتے رہتے, اپنا خدا مانتے, اسی کو توڑ کر راستے میں کھا جاتے. ایسے حال تھا. یہاں تک تو یہ شراب پینا فخر محسوس کرتے تھے, زنا کرتے, اپنے آپ کو مردانگی ظاہر کرتے تھے, شراب پینا, جوا کھیلنا فیاضی میں شامل تھا. اور یہ حال تھا کہ اگر کسی شخص کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ماں جیسے کہ دولت آتی اس کے بچے کے حصے میں, اسی طریقے سے ماں بھی آ جاتی. چاہتا تو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا, اور چاہتا تو کسی دوسرے کے ہاتھ نکاح کر مہر کا پیسہ وصول کر لیتا. کتنا بڑا گھناؤنا کام ہے. سوچنے کی بات ہے کہ باپ مر جائے, ماں بیٹے کے ادھیکار میں آ جائے, ماں بیٹے کے انڈر میں آ جائے, اور وہ چاہے تو خود سے شادی کر لے, چاہے تو کسی مرد سے شادی کر لے, اس شرط پر کہ مہر کا پیسہ میں لوں گا. یہ پہلا رواج تھا, کچھ فیصدی رواج تھا, اتنا گندا محال تھا. سوچے ذرا کہ جانور پریشان تھے, چرند و پرند پہ پریشان تھے, شجر و حجر پریشان تھے, دنیا پورے ریگستان کی طرح
پیلان میدان کی طرح تبدیل ہو چکی تھی، انسانیت سے دم توڑ رہی تھی، ایسے عالم میں کون آیا؟ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو سجایا، نہ کیوں آرائش سے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائش سے کرتا خدا دنیا کے ساما میں، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس بیٹا میں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اس لیے سجایا۔ تم کہتے کہ تم لائٹ کیوں لگاتے ہو؟ ارے بدبخت کو سنو، جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اس سے پہلے پوری کائنات کو سر و سازاب کر دیا، ہریالی سے بھر دیا، اور جب نبی پیدا ہوئے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور تھا۔ فرشتے حور و غلوہ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں آتی اور آپ کو مبارکباد دیتی کہ مبارک ہو آمنہ، تمہارے گھر اللہ کا نبی تشریف لایا، تمہارے گھر اللہ کا محبوب تشریف لایا، تمہارے گھر اللہ کا حبیب تشریف لایا۔ میں نے کہا بتائیے، تم کہہ رہے جلوس نہیں نکالا، جھنڈے اہل مکہ نے نہیں لگائے، تو میں نے کہا ذرا یہ بتا پورے مکہ میں مسلمان کتنے تھے جب نبی پیدا ہوئے؟ صرف کچھ چند لوگ تھے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، کچھ لوگ تھے جو نبی کے گھرانے کے تھے، کچھ لوگ اور ہوں گے جیسے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، چند ہی افراد تھے جو وحدہ لا شریک کو مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے۔ ان کے علاوہ پورے مکہ میں کفر ہی کفر تھا، پورے مکہ میں کافر ہی کافر تھے۔ کیا نبی کی پیدائش پر کوئی کافر بھی اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پر کوئی کافر بھی اپنے گھروں کو سجاتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پر کوئی کافر بھی جلوس نکالتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب نبی پیدا ہوئے کوئی مسلمان نہ تھا مکہ کے اندر، تو کیوں اپنے گھروں کو سجاتا؟ کیوں اپنے نبی کی پیدائش پر کیوں اپنے گھر پہ جھنڈے لگاتا؟ کیوں اپنی گلیوں میں جلوس نکالتا؟ جب کوئی مسلمان ہی نہ تھا تو کیا کرتا؟ کہ مسلمان بھی کرتا، کوئی مسلمان نہ تھا تو کیا ہوتا؟ کہ کوئی غیر مسلم بھی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو پھر تم کیوں بناتے ہو؟ سن لے کان کھول کر، جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب یعنی حضور تشریف لا رہے، ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے، تو مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ مرد عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھ گئی، مرد حضرات اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے بستیوں سے باہر نکل گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اپنی گلیوں میں گھومنے لگے، اور لبوں پہ نعرہ تھا یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا، اللہ کے نبی تشریف لا رہے۔ ارے ہم تو مدینے والوں کی یاد مناتے ہیں، ہم تو عاشقوں کی بناتے ہیں، عاشقوں کی نہیں۔ وہ کافر تھے، اب ان کے طور طریقے کو تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو مدینے والے کے طور طریقے کو مانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے گئے تھے تو مدینے والوں کی خوشی کا دیکھیے، جہاں 50 سال نبی نے پوری زندگی گزاری انہوں نے بے وفائی کر دی، اور جہاں 10 سال نبی نے زندگی گزاری آج دنیا کی قیامت تک کی مثال دے گی۔ 10 سال مدینے میں رہے میرے آقا، تو آنے سے پہلے مدینے والے اتنے خوش ہو گئے کہ مرد حضرات استقبال کے لیے بستی چھوڑ کر باہر چلے آئے، عورتیں نبی کو دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ گئی، بچیاں گلیوں بچی چھوٹے چھوٹے سب گلیوں میں آنے لگے کہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ۔ سوچنے کی بات ہے، خوش نصیب تو ضرور تھے، اور ایک بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے فخر ہے ان لوگوں کے ایمان پر، کن لوگوں کے؟ وہ لوگ ہم ہیں اور قیامت تک کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فخر جو محسوس کیا ہے ایمان لانے پر وہ ہمارے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان لوگوں کے ایمان لانے پر فخر محسوس کیا ہے، تو ہمیں بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی ہم میں تشریف لائے، اور اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بھیجا، اور وہ بھی سنی مسلمان بنا کر بھیجا۔ بس دعا اتنی ہے کہ مولا تو نے اپنے حبیب کی امت میں بھیجا، اپنی حبیب کی امت میں بھیجا، وہ بھی سنی مسلمان اپنے نبی کا غلام بنا کر، اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ اس طریقے سے ہم یہاں منا رہے جشن، اسی طریقے سے قیامت میں حشر کے میدان میں ہم اللہ کے نبی کے نغمہ گاتے رہے، ان کی تعریف و توحید بیان کرتے رہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مرتے دم تک یہی عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حشر کش ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔